لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. سب سے پہلے تمام قسم کی حمد و ثنا بڑائی کبریائی اور بزرگی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں پیدا فرمایا. بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں پیغمبروں اور رسولوں پر، خصوصاً تاجدار مکی و مدنی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حضرات، اس وقت مسلم سماج اور مسلم گھرانوں میں ازدواجی زندگی صحیح طور سے نہ گزرنے کی بنیاد پر رشتے ازدواج میں، رشتے زوجیت میں اور میاں بیوی کے درمیان طلاق اور خلا کے بے شمار واقعات سامنے آ رہے ہیں. اس لیے مناسب سمجھا گیا کہ آج کے خطبہ جمعہ میں اسی مناسبت سے میاں بیوی کے سلسلے میں کچھ باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھی جائیں. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. میاں بیوی کا رشتہ یہ بڑا عظیم رشتہ ہے، مقدس اور پاکیزہ رشتہ ہے. میاں بیوی دونوں اگر شریعت کے قانون، شریعت کے اصول اور اسلام کی اور شریعت کی دی ہوئی تعلیمات پر لحاظ کرتے ہوئے، عمل کرتے ہوئے رشتہ نبھاتے رہیں تو پھر یہ دنیا اور یہ گھر انشاءاللہ ہم سب کے لیے مثل جنت ہوگی. اور اگر میاں بیوی دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک شریعت کی دی ہوئی تعلیمات سے بغاوت کر کے رشتہ نبھانا چاہے تو پھر یہ دنیا اور یہ گھر ہمارے لیے کسی دوزخ اور جہنم سے کم نہ ہوگی. اللہ رب العزت نے میاں بیوی کے اس رشتے میں سکون رکھا ہے، اطمینان رکھا ہے، چین اور قرار رکھا ہے، راحت اور آرام رکھا ہے. ایک شوہر اپنی بیوی کو گھر چھوڑ کر سال مہینوں کے لیے روزی روٹی کمانے کے خاطر باہر چلا جاتا ہے، لیکن آپ یہ یقین جانیں کہ وہ دور ہونے کے باوجود اپنی بیوی کے بہت قریب ہوتا ہے. وہ دور ہونے کے باوجود بھی اپنی بیوی کے بہت پاس ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ اس کی یادوں میں اس کے دن اور رات گزرتے ہیں. صبح و شام اپنی بیوی اور بچوں کے خیالات اور سوچ اور فکر میں اس کے گزرتے ہیں وہ لمحات، اور وہ اس انتظار میں ہوتا ہے کہ کب موقع ملے گھر واپس جائیں اور اپنی بیوی سے ملاقات کر کے سکون اور راحت حاصل کریں. وہ شوہر جو اپنی بیوی کو گھر میں چھوڑ کر چلا جاتا ہے، وہ خوبصورت سے خوبصورت محل اور گھر کیوں نہ ہو، اس بیوی کے لیے وہ ایک ویران سا گھر لگتا ہے، ایک بیابان لگتا ہے، چٹیل میدان لگتا ہے. اور لمحہ لمحہ اسے اپنے شوہر کی یاد تڑپاتی ہے اور وہ تڑپتی رہتی ہے اپنے شوہر سے دور ہو کر کے، گویا یوں کہ جیسے تنہائی کے ناک اس کو ڈستے ہو.
اور وہ بھی اس انتظار میں ہوتی ہے کہ کب وہ موقع آئے کہ ہمارا شوہر لوٹ کر ہمارے گھر آئے اور ہم اس سے سکون حاصل کریں. اور یہی بات اللہ نے قرآن مجید سورۃ الروم کی اس آیت میں فرمایا کہ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ نے تمہیں میں سے تمہاری بیویوں کو پیدا فرمایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو، اس سے اطمینان حاصل کرو، اس سے چین و قرار حاصل کرو. اور یہ تو زمینی معاملہ ہے. جنت الفردوس میں جنت کی ساری نعمتوں کو پانے کے باوجود تاریخی روایات سے یہ معلوم پڑتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی وہاں تنہائی ستا رہی تھی، اکیلا پن ستا رہا تھا، اور وہ زبان حال سے یوں محسوس کر رہے تھے گویا یہ وہ درخواست کر رہے ہوں کہ کوئی تو ہمارے ساتھ ہو جو ہمارے درد و غم میں شریک رہے، کوئی تو ہمارے ساتھ رہے جو ہمارے خوشی اور مسرتوں کے ماحول میں ہمارا ساتھ دے، ہمارا شریک رہے. اللہ رب العزت نے اما حوا علیہ السلام کو پیدا کر کے اس جنت کے اندر دادا آدم کو سکون پہنچایا اور اطمینان پہنچایا. آپ دیکھیں میاں بیوی کی اس رشتے کی یہ عظمت جو سورہ بقرہ میں اللہ نے بیان فرمائی کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، بڑی پیاری آیت ہے. اور میاں بیوی اور شوہر اور بیوی کے رشتے کی عظمت اور بڑائی اور محبت اور الفت کا پورا نچوڑ اللہ نے اسی آیت کی روشنی میں رکھ دیا ہے کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. سنو سنو، بیویاں تمہارے لیے تمہارا لباس ہے اور تم ان کے لیے لباس ہو. یعنی مرد اور عورت، یعنی شوہر اور بیوی دونوں ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں، کپڑا ہے. اور لباس سے اللہ رب العزت نے تشبیہ دے کر اس آیت کو ایک معنی خیز آیت بنا دیا ہے. اور مفسرین کرام نے بہت ساری تفسیریں اس آیت کی ہے. چند ایک میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پہلی بات دیکھو، بازار مارکیٹوں میں ہم جاتے ہیں کپڑا اور لباس لینے کے لیے، ہم سلیکٹ کرتے ہیں، چوائس کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں، جو ہمارے جسم پر سیٹ اور فٹ ہو جائے ہم وہی لباس خریدتے ہیں. ہر لباس ہمارے جسم پر سائز کے اعتبار سے فٹ اور سیٹ نہیں ہو سکتا، ہم وہی خریدتے ہیں جو ہمیں پسند آ جائے، یعنی چوائس شدہ لباس پہنتے ہیں. اس بات کی جانب جب لباس ہے میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے، شریعت اشارہ کر رہی ہے کہ رشتے ہمیشہ سلیکٹ کیا کرو، رشتے ہمیشہ چوائس کیا کرو، رشتوں کا ہمیشہ انتخاب کیا کرو، رشتے ہمیشہ چن لیا کرو. اس لیے کہ ہر لڑکا ہر لڑکی کے لائق نہیں رہتا، ہر لڑکی ہر لڑکے کے لائق نہیں رہتی ہے. ہمارا مزاج الگ ہے، ہماری طبیعت الگ ہے، ہمارے گھر کا ماحول کچھ اور ہے، ہمارے خاندان کی تہذیب کچھ اور ہے، ہمارے علاقے کا شعار کچھ اور ہے. تو یہ ساری چیزیں دیکھ کر رشتوں کو سیلیکٹ کیا کرو جیسے لباس سیلیکٹ کرتے ہو. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمومی طور پر شادیاں لوگ مال ہوا کہ خاندان ہوا، خوبصورتی ہوئی کہ دینداری ہوئی، یہی چار چیزیں دیکھ کر رشتے طے کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا فاصبر بذات الدین، یاد رکھو ہر چیز کو طاق پر رکھو پر دینداری کو ہمیشہ ترجیح دیا کرو، دینداری کو ہمیشہ ترجیح دیا کرو. اس لیے کہ جس پر دل آ گیا ہم اس سے اپنا رشتہ جوڑ لیں، آوارہ ہوائیں چل رہی ہوں ہم اس سے اپنا ناتا جوڑ لیں، اور خوبصورتی دیکھ کر ہماری آنکھوں کو بھا جائے اور بلا اس کی سیرت کی جانچ کیے اور بلا اس کی سیرت کا پتہ لگائے اور بلا کہ وہ لڑکی وہ رشتہ کیسا ہے ہم یوں ہی کود پڑے اور خوبصورتی پر فدا ہو کر ہم اس سے اپنا رشتہ جوڑ لیں. تو یاد رکھو لذتوں اور مزوں یہ جو تہذیبیں ہوتی ہیں کچھ دنوں کے لیے آپ کو ملیں گی، لیکن آنے والی بقیہ ساری زندگی آپ کو پچھتانا پڑے گا اور آپ کو رونا پڑے گا. اور دوسری بات یہ ہے، دیکھو لباس اللہ نے جو تشبیہ دی ہے، یہ لباس انسانی جسم کے سب سے قریب ہوتا ہے. پوری دنیا میں انسان سے جو چیز سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے وہ اس کا لباس ہوتا ہے. یہ اشارہ دیا گیا، مطلب یہ ہوا کہ میاں بیوی کا رشتہ ایسا ہوتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب ہوتے ہیں اور بہت نزدیک ہوتے ہیں. اندازہ کرنا ہو آپ جا کر باہر دیکھ سکتے ہو، وہ بوڑھے ہیں وہ بوڑھی ہے جن کے پاس جسمانی خواہشات کچھ بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی ایک بڈھا اپنی بڈھی کے قریب ہی بیٹھتا ہے، ایک بڈھی اپنے بڈھے کے قریب ہی بیٹھتی ہے. اگر دونوں الگ ہو جائیں، دونوں جدا ہو جائیں تو بڈھی پوچھنے لگتی ہے تمہارا دادا کہاں گیا، تمہارا نانا کہاں گیا. بڈھے سے بڈھی الگ ہو جائے تو بڈھا بچوں سے پوچھنے لگتا ہے ارے تمہاری دادی کہاں گئی، تمہاری نانی کہاں گئی. وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے میاں بیوی کے اس رشتے میں محبت ڈالی ہے، ہمدردی ڈالی ہے، اور اس رشتے سے پاکیزہ محبت کوئی اور رشتے کی نہیں ہو سکتی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا لم نرى للمتحابین مثل النکاح، کہ نکاح کے ذریعہ پہلے محبت ہو جائے
یہ ضروری نہیں، نکاح کے بعد محبت شروع ہوتی ہے۔ اور پیغمبر نے کہا کہ دیکھو آوارہ ہواؤں کے جھونکوں میں نہ بہ جاؤ، یہ ضروری نہیں ہے کہ شادی سے پہلے تمہیں اس لڑکا لڑکی سے محبت ہو، شادی کے بعد محبت شروع ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہم نے نہیں دیکھا کہ نکاح کے ذریعہ اللہ جو جوڑے میں محبت پیدا کرتا ہے وہ کسی اور مرحلے میں پیدا کرتا ہو۔ اسی طرح لباس سے تشبیہ دی گئی، تو آپ دیکھو لباس انسان کے جسم کی زینت ہوتی ہے، ایک زینت ہوتا ہے، خوبصورتی ہوتی ہے۔ اشارہ اس بات کی جانب ہے کہ میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کے لیے زینت ہیں، ایک دوسرے کے لیے رونق ہے، ایک دوسرے کے لیے خوبصورتی ہے، ایک دوسرے کے لیے چمک دمک ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے زینت ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آج لوگ اس کے خلاف، لوگوں کے درمیان اس کے خلاف ہوائیں چل پڑی ہے اور شریعت کی اس خلاف ورزی کرتی ہے۔ آپ دیکھو عورت کے لیے کہا گیا کہ زینت تمہارا شوہر ہے، لیکن سجتی ہے، سنورتی ہے، بنتی ہے، خوشبو لگاتی ہے، عمدہ لباس پہنتی ہے، زیور پہنتی ہے، کب؟ جب اسے کہیں شادیوں میں جانا ہو، جب اسے کہیں اسکولوں میں اپنے بچوں کے برتھ ڈے پارٹیوں میں جانا ہو یا کسی اسپیشل پروگرام میں جانا ہو، وہ پھر بن سنور کر نکلتی ہے۔ وہ مجبور شوہر اپنی بیوی کا وہ حسن دیکھنے کے لیے زندگی بھر ترستا ہے، اس سے کہیں زیادہ اس کی بیوی کے حسن کی نمائش تو غیر کرتے ہیں۔ اور یہ بیوی کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ زینت تمہارے لیے شوہر ہے، اپنے شوہر کے لیے زینت اختیار کرو، غیروں کے لیے زینت اختیار کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور شوہر بھی کم نہیں ہے، شوہر کو بھی کہا گیا کہ تمہاری بیوی تمہارے لیے زینت ہے۔ ایسا کرو، بنتا کب ہے؟ شوہر سمجھتا کب ہے؟ بنتا سجتا کب ہے؟ خوشبو کب لگاتا؟ جب اسے گھر سے باہر جانا رہتا ہے، کہیں کاروبار کے لیے جانا ہے، کہیں آفس میں جانا ہے، کہیں جلسوں میں جانا ہے، کہیں میلوں میں جانا ہے، کہیں بازاروں میں جانا ہے، کہیں مارکیٹوں میں جانا، تو پھر پوری طرح خوبصورتی اختیار کر کے نکلتا ہے۔ شام کو جب شوہر آتا ہے تو اب دیکھو کپڑے میلے کچیلے ہیں، جسم میں پسینے لگے ہوئے ہیں، بدبو آ رہی ہے، اور اسی حالت میں وہ اپنے بیوی کے قریب جاتا ہے۔ تو ذرا بتاؤ یہ زینت تم اپنی بیوی کے لیے کیسے بنے؟ لباس ایک زینت ہے، اسی طرح میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے زینت ہے۔ اور اسی طرح ایک اور بات کہی گئی کہ لباس یہ انسانی جسم کے عیبوں کو چھپاتا ہے۔ کپڑا جب آدمی پہنتا ہے تو جسم کے اوپر جو داغ ہوتے ہیں، جو دھبے ہوتے ہیں، وہ سب کچھ چھپ جاتے ہیں، لباس اسے ڈھانپ لیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا میاں بیوی جو لباس ہے آپس میں ایک دوسرے کے، میاں اور بیوی ایک دوسرے کے عیبوں کو چھپا کر رشتے نبھاتے ہیں، ایک دوسرے کی کمزوریوں کو چھپا کر رشتے نبھاتے ہیں۔ غلط ہے وہ عورت جو اپنے شوہر کی ہر بات، اپنے شوہر کا ہر راز اور اپنے شوہر کا ہر عیب اور اپنے شوہر کی ہر راز اور اپنے شوہر کی ہر بات جا کر اپنے ماں باپ کو کہے، اپنے بھائی بہنوں کو کہے یا اپنی سہیلیوں کو کہے۔ غلط ہے وہ بات، غلط ہے وہ عورت۔ اور اسی طرح غلط ہے وہ مرد جو اپنی بیوی کا راز، اپنی بیوی کی کمزوری، اپنی بیوی کا عیب وہ اپنے ماں باپ سے کہے، اپنے بھائیوں سے کہے، اپنے دوست اور احباب سے کہے۔ نہیں، شریعت اس سے قطعاً منع کرتی ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے رازدار ہیں، ایک دوسرے کے عیبوں کو چھپانے والے ہیں۔ اور رازداری کی اہمیت تو اتنی ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہے، طلاق دے دیا۔ اللہ کے نبی نے طلاق دے دیا، کیوں؟ حفصہ سے ایک بھول ہو گئی، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بھول ہو گئی۔ اور وہ بھول کیا تھی؟ پیارے نبی کی ایک راز کی بات انہوں نے بھول کر کھول دیا اور اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیان کر دیا۔ اللہ کے نبی اتنا غصہ ہوئے، کہا میں نے تمہیں منع کیا تھا، یہ راز کی بات ہے، اپنے پاس ہی رکھنا، تم نے راز کھول دیا، طلق تو کہ میں تمہیں طلاق دیتا۔ اتنا غصہ ہو، طلاق دے دیا۔ وہ تو بھلا ہو، اچھا ہو کہ اسی بیچ آسمان سے جبریل آ گئے اور جبریل علیہ السلام نے کہا اللہ کے نبی حفصہ ہیں، بہت ساری خوبیوں کو بیان کیا، کہا انسان ہی ہے، غلطی ہو گئی، اللہ کا یہ پیغام ہے اور اللہ کا یہ حکم ہے کہ راجع حفصہ کو اپنے زوجیت میں رجوع کرو اور دوبارہ حفصہ کو اپنی شادی اور اپنے نکاح میں لاؤ، طلاق سے باز آ جاؤ، رجوع کر لو۔ اس لیے کہ انہا قوامۃ صوامہ، یہ حفصہ بہت زیادہ روزہ رکھنے والی ہے، بہت زیادہ تہجد کی نماز پڑھنے والی ہے۔ تو رازداری کا معاملہ اتنا اہم ہوتا کہ طلاق تک کی نوبت آ جاتی ہے۔ اس لیے شوہر اور بیوی کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کے راز کو چھپا کر رکھے۔ اور اسی طرح آپ دیکھو مرد کو شریعت نے حاکم بنایا، قوام بنایا، نگراں بنایا، اور اس کے خلاف عورتوں کو اس کے ماتحت کر دیا۔ کہا الرجال قوامون علی النساء، مرد یہ عورتوں پر حاکم ہے، قوام ہے، اور عورت ان کے ماتحت میں چلنے والی ہے۔ اور مردوں کی محنتوں کا لحاظ کیا ہے شریعت نے،
ایک درجہ عورتوں سے مقام بڑھا دیا، مردوں کا ایک درجہ عورتوں سے فضیلت اور مقام اور مرتبے میں بڑھا دیا۔ وہ اس لیے کہ شوہر محنتیں کرتا ہے، مشقتیں کرتا ہے، تکلیفیں جھیلتا ہے، دھوپ کی شدتیں برداشت کرتا ہے، دیوانہ وار ہو کر روڈوں اور سڑکوں پر چلتا ہے، وہ نہ جانے کہاں کہاں سے گالیاں سن کر روزیاں کما کے لا کر اپنی بیویوں کو کھلاتا ہے، اپنے بچوں کو کھلاتا ہے۔ شریعت نے ان کی محنتوں کا لحاظ کیا ہے کہ مردوں کو ایک درجہ فضیلت زیادہ دی جا رہی ہے، لیکن عورتوں کو اور بیویوں کو یہ تعلیم دی گئی کہ تم ان کی ماتحت میں رہ کر چلو، تمہیں قبول کرنا پڑے گا ان کی ماتحتی کو۔ اور غلط ہے وہ عورت کہ جو اپنے شوہر کو اپنے اشاروں پر چلائے، غلط ہے وہ بیوی جو اپنے شوہر کو اپنی انگلیوں پر نچائے، غلط ہے وہ بیوی جو اپنے شوہر پر اپنا آرڈر اور حکم چلائے، غلط ہے وہ بیوی جو اپنے شوہر کو اپنا غلام سمجھے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کے ذریعے جو پیغام بھی دیا کہ مردوں کو بھی جو قوام بنایا گیا ہے، جو حاکم و نگراں بنایا گیا ہے، وہ اس لیے نہیں بنایا گیا ہے کہ وہ عورتوں پر ظلم کرے، وہ عورتوں کو گالیاں دے، وہ عورتوں کو مارے، وہ عورتوں کی بے عزتی کرے، وہ بیویوں کو گھر سے باہر نکالے، نہیں، ہرگز نہیں۔ اس لیے تمہیں قوام اور اس لیے تمہیں حاکم و نگراں نہیں بنایا گیا ہے۔ مردوں کو مرد ہو ایک ذمہ داری دی گئی، ذمہ دار آدمی ہو، تمہیں عورتوں کی بہت سی کمزوریوں کو قبول کر کے رشتے نبھانا پڑے گا۔ عورتیں بہت کمزور ہوتی ہیں فطری طور پر، اور ان کی کمزوریوں کو مرد ہو، ذمہ دار ہو، صبر کر کے قبول کر کے وہ رشتہ نبھانے کی کوشش کرو۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يفرق مؤمن المؤمنہ ان کریہا منہا خلقا رضع منہا آخر، کہ سنو، کوئی مومن مرد کسی مومن عورت کو اپنے رشتے سے جدا نہ کرے، اپنے رشتے سے الگ نہ کرے۔ اگر اس بیوی کی کوئی بات تمہیں ناپسند لگتی ہے تو دوسری کوئی ایسی بات ہوگی جو تمہیں خوش کر دے گی، جو تمہیں خوش کر دے گی۔ اس کی خوش کرنے والی صفت پر غور کرو، کمیاں نہ دیکھو، عیب نہ نکالو، کمزوری نہ دیکھو۔ ایسا کرو گے تو رشتے نبھ کر نہیں چل سکتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اور وضاحت کرتے ہوئے کہ ان المرأة خلقت من ضلع، کہ سنو، یہ عورتیں جو ہیں یہ بائیں پسلیوں کی ہڈیوں سے پیدا کی گئی ہیں، اور یہ ہڈی کمزور ہوتی ہے، پسلی والی ہڈی کمزور اور ٹیڑھی ہوتی ہے، اور وہ ہمیشہ ٹیڑھی ہی رہتی ہے۔ اگر تم ان ذهبت تقیمها، اگر سیدھا کرنے جاؤ گے تکسرتها، اس کو توڑ دو گے، اس کو توڑ دو گے، اس کی کمزوریوں کو صبر کر کے چلو۔ حجۃ الوداع کے موقع پر جہاں آپ نے اپنی امت کے لیے بہت ساری قیمتی نصیحتیں ارشادات فرمائی اور بہت ساری قیمتی خطبوں میں اپنی باتیں فرمائی، کہا لوگوں استوصوا بالنساء خیرا، عورتوں کے لیے، تمہارے لیے میں خیر کی وصیت کر کے جا رہا ہوں کہ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہنا۔ اس یہی وجہ ہے کہ ایک صحابی نے سوال کر دیا، دیکھو صحابی سوال کیا کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی یہ بتائیے میری بیوی کا مجھ پر کیا حق ہے۔ عموماً لوگ سوال کرتے ہیں نا، ماں باپ ہیں تو وہ سوال کرتے ہیں ارے بیٹوں کو، بچوں کو ہمارے لیے کیا کرنا چاہیے۔ شوہر ہے تو بیوی کے بارے میں سوال کرتا ہے، بیوی کو ہمارے لیے کیا قربانی دینی چاہیے۔ لیکن یہاں معاملہ الٹا ہوا ہے، اس لیے کہ صحابی نے اپنے آپ کو مرد سمجھا، اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھا ہے، اپنے آپ کو قوام سمجھا، اور وہ سوال کر رہے ہیں کہ میرا حق میری بیوی پر کیا ہے، میں اس کے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو طعامھا اذا طعمتا، سنو تمہاری بیوی کا حق ہے، جو کھاؤ جب کھاؤ اسے کھلاؤ، جو کھاؤ اسے کھلاؤ۔ نوجوانوں کا تو یہ فیشن بن گیا آج کل کہ ہر روز وہ ایک نئے ریسٹورینٹ، نئے ہوٹل اور نئے ڈھابے پر جا کر وہ کھانا کھاتے ہیں، اور بچے اور بیوی بیچارے وہ دال بھات پہ گزارا کرتے ہیں۔ انواع اقسام، یہ عادت سی بن گئی ہے، ایک فیشن سا بن گیا، چھوڑو اس فیشن کو۔ ہاں بہت سارے لوگ، نوجوان ہمارے بھائی ایسے ہیں بھی، اچھے ہیں، جو جاتے ہیں ہوٹل پہ کھانے تو پارسل بھی اپنے بیوی بچوں کے لیے لے آتے ہیں، یا پہلے ہی بہتر کھانے کا انتظام کر جاتے ہیں۔ تو یہ آج کل فیشن بنانا چھوڑو کہ ریسٹورینٹ ڈھابے پر خود جا کر انواع اقسام کی چیزیں کھاؤ اور چکن مرغ مسلم کھاؤ، اور اپنی بیوی اور بچے جو گھر میں ہیں وہ ان کے لیے کوئی اچھا کھانا لانے کے لیے موجود نہیں ہے، وہ دال بھات بنا کر کھا رہی۔ اور آج کل تو کیا ہو رہا ہے، وہ بیچارے جو عوام ہیں، جو جاہل ہیں، ان کی بات کیا کریں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ بھی باضابطہ باقاعدہ آپ دیکھو گے فیس بک پہ ان کی تصویریں وائرل ہوتی ہیں، ڈھابوں پر کھا رہے ہیں، وہ چکن کا ٹکڑا لیے لقمہ ہاتھ سے اٹھائے ہوئے تصویریں کھنچا کر فیس بک پر وائرل کر رہے ہیں۔ سوال ان سے پوچھو کیا مقصد ہے تمہارا، کیا غرض ہے تمہارا، کھانے کے اس منظر کو فیس بک پر تصویروں کے ذریعہ وائرل کر کے امت کو کون سا علم دینا چاہتے ہو، امت کو کون سی پڑھائی پڑھا رہے ہو، یا امت کو کون سا سبق دے رہے ہو، اپنے گھر موجود بیوی بچوں کو کون سا پیغام دے رہے ہو، امت کے غریب اور یتیم مسکینوں کو کون سا پیغام دے رہے ہو۔ وہ جلوہ اور وہ 10-20 لوگ ساتھی پڑھے لکھے لوگ باقاعدہ مرغ مسلم ہاتھوں میں لے کے تصویر فیس بک پر وائرل کر رہے ہیں۔ ذرا ان سے پوچھو، ایک غریب تھا بیچارہ، کسی پیپر والے نے، اخبار والے نے
وہ کچرے کے ڈبے سے نہ چن کر وہ کھانا کھا رہا تھا، اس کی تصویر اخبار میں شائع کر دی، اور کئی بار وہ اخبار میں بار بار اس کی تصویر آ رہی ہے۔ وہ بیچارہ ہاتھ جوڑ کر باقاعدہ اخبار والوں سے یہ درخواست کرتا ہے کہ لوگوں میری غربت کا مذاق مت اڑاؤ، میری غربت کا مذاق مت اڑاؤ، میری تصویر مت شائع کرو اخبار اور نیوز پیپر میں، یہ غربت کا مذاق۔ اور یہ انواع و اقسام کے مرغ مسلم فیس بک پر وائرل کر کے کیا بتانا چاہتے ہو کہ ہم سے اچھا کوئی نہیں کھاتا، ہم سے اچھا کوئی کھانا نہیں کھاتا؟ نہیں مقصد ہونا چاہیے، یا تو پھر جو جائز مقصد ہو وہ فیس بک کے نیچے کمنٹ میں لکھ دیا کرو کہ ہاں اس لیے ہم یہ تصویریں وائرل کر رہے ہیں۔ زیارت کا مقصد ہو تو اس کی بھی ایک ادا ہوتی ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا، یہ بات دوسری ہو گئی، جب جو کھاؤ اپنی بیوی بچوں کو کھلاؤ، وَتَكْسَوْهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، اور جو اس کوالٹی کا کپڑا پہنو بیوی بچوں کو بھی وہی کوالٹی کا کپڑا پہناؤ۔ اپنے لیے ممبئی سینٹرل سے لاؤ، بچوں بیوی کو گلے چلے بیچ دو نہ، شریعت کہتی ہے جو پہنتے ہو جس کوالٹی کا اسی کوالٹی کا کپڑا اپنی بیوی بچوں کو پہناؤ۔ اور پھر اللہ کے نبی نصیحت کر رہے ہیں تمہاری بیوی کا حق ہے، فَلَا تَضْرِبُوا الْوَجْهَ، مارنے کی اجازت ہے پر مارنے والے اچھے نہیں ہوتے، اگر مارنے کی نوبت آ بھی جائے فَلَا تَضْرِبُوا الْوَجْهَ، خبردار رہنا کبھی چہرے پہ نہیں مارنا، چہرے پہ حملہ نہیں کرنا بیوی کے، وَلَا تُقَبِّحْ، اور اس کے ماں باپ کو گالیاں دے دے کر اس کی غیر عزت نفس کو ٹھیس نہیں پہنچانا، وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ، اور معاملہ کوئی آ بھی جائے معاملہ گھروں میں سلجھانے کی کوشش کرو، باہر چوراہے پر لا کر میاں بیوی کے رشتے کے رشتوں کو مذاق نہ بناؤ، کسی طرح بھی اس کو معاملہ اپنے گھروں میں سلجھا لیا کرو۔ یہ صحابی نے سوال کیا تھا باضابطہ۔ اور شوہر کی ذمہ داری ہے کہ ایک مسئلہ اور بھی یاد رکھے کہ وہ خود تو دیندار بنے، نمازی بنے، روزے دار بنے، اچھے کام کرنے والے بنے، دینداری کی طرف خود بھی مائل ہو، اور اللہ نے کہا عمومی طور پر اپنے گھر والوں کو بھی دینداری کی طرف لاؤ، کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، خود کو نماز بنا کر گھر والوں کو بے نمازی دے کر کامیابی نہیں ملنے والی، قوا انفسکم واہلیکم نارا، نارے جہنم سے بچنا چاہتے ہو خود اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ، تم سرپرست ہو، تمہاری ذمہ داری۔ اور خصوصاً کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ رحم اللہ الرجل، آدمی اس شوہر پر رحم فرمائے، اس مرد پر رحم فرمائے جو رات کی تاریکی میں کائنات سو رہی ہوتی ہے، وہ تہجد کی نماز کے لیے خود جاگتا ہے، خود اٹھتا ہے اور اپنی بیوی کو بیدار کرتا ہے، ارے بیوی محترمہ اٹھو، جس رب کی دی ہوئی سانسوں پر ہماری زندگیاں گزر رہی ہیں، اٹھو، اس کے شکرانے میں 2 رکعت نماز پڑھ لو۔ بیوی نہیں اٹھتی ہے، پانی چھڑک کر اسے جگاتا ہے، اٹھو اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اللہ اس بیوی پر بھی رحم فرماتا ہے جو رات کی تاریکی میں اٹھتی ہے تہجد کی نماز کے لیے اور پھر اپنے شوہر کی کو جگاتی ہے کہ اٹھو میرے شوہر، یہ زندگی اسی کی ہے، یہ تندرستی اسی کی ہے، یہ نعمتیں اسی کی ہے، یہ گھر اسی کا ہے، یہ محل اسی کا ہے، وہ سب کچھ اسی کا دیا ہوا ہے، ارے اٹھ جاؤ اس اللہ کے لیے 2 رکعت نماز شکرانے کی ادا کر لو۔ تہجد کی نماز کی شکل میں نہیں اٹھتا ہے، بیوی اس پر پانی چھڑکتی ہے، اللہ ایسے میاں بیوی پر اپنی خصوصی رحمتوں کو نازل فرماتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھو شوہر کو بھی چاہیے کہ بیویوں کے جو جائز اور ارمان ہوتے ہیں، جو خواہشات ہوتے ہیں، اسے بھی پورا کرنا ہماری اور آپ کی ذمہ داری، شوہروں کی ذمہ داری ہے۔ تنہا ساری زندگی کا مزہ لے لینا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ عید کا دن ہوتا اور حبشیوں کا کھیل اور تماشا دکھانے کے لیے اللہ کے نبی مجھ کو لے جاتے مسجد نبوی میں، اور پیچھے کھڑی ہو کر میں حبشی لوگوں کا تماشا دیکھتی، اور جب تک سیراب نہ ہو جاتی اور میں یہ نہ کہتی اللہ کے نبی اب چلے گھر چلے، تب تک اللہ کے نبی کھڑے ہو کر مجھے وہ تماشا دکھاتے۔ اور آپ کو مشہور روایت ہے کہ باقاعدہ میاں بیوی کے خوشحال زندگی کا یہ منظر ہوتا ہے، یہ راستے میں ہے، کہا عائشہ چلو دوڑ کا مقابلہ کرتے ہیں، دوڑتے ہیں، اللہ اکبر۔ شوہر اور بیوی کا یہ رشتہ ہے، میاں بیوی کا یہ پاکیزہ رشتہ ہے، یہ خوشحال زندگی گزارنے کا ایک اصول ہے اور ایک طریقہ ہے۔ پیغمبر نے کہا عائشہ دوڑ کا مقابلہ کرتے ہیں، دوڑ کا مقابلہ ہوا، اللہ کے نبی ہار گئے اور حضرت عائشہ جیت گئی۔ پھر کچھ سالوں کے بعد ایک اور موقع آیا، کہا عائشہ چلو پھر دوڑ کا مقابلہ کرتے۔ اس بار جب دوڑ کا مقابلہ ہوا اللہ کے نبی جیت گئے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہار گئی۔ اللہ کے نبی نے کہا تل کا وہ تل کا، اے عائشہ یہ بدلہ ہے اس وقت کا، پہلے تم جیتی تھی آج میں جیتا ہوں۔ یہ منظر کیسا بیویوں کا، میاں بیوی کا منظر کیسا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ تیز آواز میں بات کر رہی تھی، تکرار کر رہی تھی، بلند آواز ہو رہی تھی، اتنے میں حضرت ابوبکر داخل ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیٹی ہے ان کی، یہ گستاخی انہوں نے دیکھی کہ میری بیٹی عائشہ اور تاجدار کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بلند آواز میں بات کر رہی ہے، تماچا اٹھایا مارنے کے لیے اور دوڑے اس عائشہ کو مارنے کے لیے۔ اللہ کے نبی سامنے آ گئے، عائشہ پیچھے چھپ گئی، اور جب اللہ کے نبی کے دوست ابوبکر گھر سے باہر چلے گئے، اللہ کے نبی نے کہا عائشہ دیکھا میں نے کیسے تمہیں بچا لیا،
یہ وہ سارے طریقے اور تہذیب ہوتے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں دیکھو جیسے شوہر غصہ ہوتا ہے نا، ناراض ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی بات پر، اپنی بیویوں پر اپنی ناراضگی دکھاتا ہے، بیویوں کو بھی ناراض ہونے کا حق ہے اور یہ حق شریعت نے دیا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ عائشہ جب تم ناراض ہوتی ہو تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے، اور جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہنے لگی اللہ کے نبی وہ کیسے؟ کہا جب کوئی معاملہ آتا ہے تو تم کہتی ہو رب محمد کے رب کی قسم کھاتے ہو، تب میں جان جاتا ہوں کہ میری بیوی عائشہ مجھ سے راضی ہے، مجھ سے خوش ہے. اور جب تم کہتی ہو رب ابراہیم کے رب کی قسم کھاتی ہو، ابراہیم علیہ السلام کی، تو عائشہ مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ میری بیوی عائشہ تھوڑی بہت مجھ سے ناراض ہے، مجھ سے ناخوش ہے. تو یہ منظر ہے میاں اور بیوی کے. اسی طرح دیکھو جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے، ہر کوئی جانتا ہے، اور جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت برستی ہے. جھوٹ کی اجازت نہیں، لیکن میاں اور بیوی کے درمیان رشتہ نبھانے کی بات آ جائے شریعت میں جھوٹ بولنے کی اجازت دی. اللہ میاں بیوی کا رشتہ ٹوٹنے نہ پائے، میاں بیوی کا رشتہ نبھتا ہوا چلا جائے، اس دوران میں اگر ان کے رشتے کو قائم رکھنا ہے تو جھوٹ کا بھی سہارا لینا شریعت نے جائز قرار دیا ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں زمانے میں ایک شوہر نے اپنی بیوی سے عجیب سوال کیا. جانتے ہو کیا سوال کیا؟ اس نے کہا کہ اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اللہ کی قسم دیتا ہوں، یہ بتاؤ کہ کیا تم مجھ سے سچی محبت کرتی ہو؟ بیوی نے کہا جھوٹ بولنے کی تو گنجائش نہیں رہے گی، اللہ کا حوالہ دے دیے ہو تو پھر صحیح بات تو یہ ہے کہ میں تم سے ذرہ برابر بھی محبت نہیں کرتی. اللہ ذرہ برابر بھی محبت نہیں کرتی. معاملہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں پہنچ گیا اور حضرت عمر نے کہا کہ بیوی سے کہا بتاؤ تم نے ایسا کہا ہے؟ کہا اللہ کے نبی جھوٹ بولنے کا یا کوئی بہانے کا تو کوئی راستہ شوہر نے چھوڑا ہی نہیں، اللہ کی قسم دے دی اور اللہ کا واسطہ دے دیا، اور حقیقت بات یہی تھی کہ میں ان سے محبت نہیں کرتی ہوں، تو میں نے صحیح بات بتا دی. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کتنا اچھا ہوتا کہ تم یہاں جھوٹ بول کر جھوٹ کا سہارا لے کر اس رشتے کو نبھاتے ہوئے چلتی اور یہ کہہ دیتی کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں. یہ جھوٹ نہیں ہوتا بلکہ اللہ حضرت عمر نے وہ حدیث بتائی کہ میاں بیوی کے رشتے ٹوٹنے کے خطرے ہوں وہاں پر جھوٹ کا سہارا لینا جائز ہے. اے عورت تم نے جھوٹ کیوں نہیں کہہ دیا کہ میں تم سے محبت کرتی؟ طلاق نہیں ہوتی، جدا نہیں ہوتے. تو آپ یہ دیکھو کہ صرف محبتوں سے رشتے نہیں چلتے، محبتوں سے چلتے ضرور ہے لیکن صرف محبتوں سے رشتے کبھی نہیں چلتے. سماج میں کتنے شوہر ہیں اپنی بیوی سے محبت نہیں کرتے لیکن وہ بیچارے رشتہ نبھا کر چلتے ہیں. کتنی بیویاں ہیں جو اپنے شوہر سے محبت نہیں کرتی ہیں لیکن بیچاری رشتہ نبھا کر چلتی ہیں. کیوں؟ گھر کا معاملہ ہے، خاندان کا معاملہ ہے، قبیلے کا معاملہ ہے، علاقے کا معاملہ ہے، ماں باپ کی عزتوں کا معاملہ ہے. ایسی بہت ساری چیزوں کو بنیاد بنا کر میاں بیوی اپنے رشتے کو نبھاتے ہیں اور رشتے کو چلتے ہیں اور چلنا بھی چاہیے. صرف محبتوں پر رشتے قائم نہیں ہوتے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک عورت ایک بیوی اس کے لیے جنت پانا بہت آسان ہے. عورت جنت کو پانا چاہتی ہے اپنے شوہر کی فرما بردار ہو جائے، اپنے شوہر کا مطیع ہو جائے، اپنے شوہر کی بات مانے، اپنے شوہر کو خوش رکھے. اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے شوہر دیکھے اور اس حال میں تمہیں دیکھے کہ وہ خوش ہو جائے. اگر تمہارا شوہر تم سے راضی ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں المرأۃ اذا صلت خمسها وصامت شهرها وحفظت احسنت فرجها واطاعت بعلها تدخل الجنة من اي باب شاءت. کیا پیاری حدیث اللہ کے نبی نے عورتوں کے سلسلے میں شارٹ کر جنت میں داخل ہو جانے کی بات فرمائی کہ اگر کوئی بیوی کوئی عورت 5 وقتوں کی نماز پڑھتی ہے، صرف رمضان کے مہینے کا روزہ رکھتی ہے اور وہ اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کر لے جاتی ہے، وہ اطاعت بالہا اور اپنے شوہر کی فرما برداری کر لے جاتی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر وہ جنت کے جو 8 دروازے ہیں جس دروازے سے بھی چاہے داخل ہو جائے. یہ بشارت کس کو ملی ہے جانتے ہو؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. یہ بشارت ان کو ملی ہے کہ جنت کے 8 دروازوں سے تمہیں پکارا جائے گا اور جس دروازے سے چاہو تم داخل ہو جاؤ. یہ بشارت ایک عورت کو مل رہی ہے، یہ بشارت ایک بیوی کو مل رہی ہے کہ اگر وہ شوہر کی اطاعت و فرما برداری کر لے گئی اور ان اصولوں پر عمل کر لے گئی پھر وہ جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہے گا. اور اگر نافرمانی پہ آ گئی، شوہر سے بغاوت پر آ گئی تو اللہ کے نبی یہ بھی فرماتے ہیں کہ اللہ کی لعنتیں برستی اس عورت پر. جو اپنے شوہر سے ناراض ہو کر رات گزارے اللہ کی لعنتیں برستی ہیں اس عورت پر. ہاں یہ اور بات ہے کہ انسانی فطرت کا بھی شریعت نے خیال رکھا. مسئلے اگر تھوڑے موڑے ہو اور بگڑنے کا خدشہ ہو تو گھر کے ذمہ داروں کو چاہیے کہ وہ آگے بڑھ کر مسئلہ سلجھائیں، وہ مسئلہ ختم کرے، رشتہ نبھائے. آپ جانتے ہیں ایک چھوٹی سی حدیث بتا کر حضرت علی اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ
ہنوما دونوں کے درمیان تکرار ہو گئی، حضرت علی ناراض ہو کے گھر سے باہر چلے گئے۔ اللہ کے نبی جب آئے تو دیکھا علی نہیں ہے، کہا فاطمہ سے علی کہاں گئے؟ بیٹی ہے، کہا علی کہاں گئے؟ کہا تھوڑا ناراض ہو گئے، مجھ سے تکرار ہو گئی، مارے غصے سے باہر بھاگ گئے۔ یہ ایک انداز ہے، ایک اصول ہے، جب بھی بیوی پر ناراض ہو، غصہ ہو، وہاں موجود نہ رہو، باہر نکل جاؤ۔ یہ انداز ہے غصے کو ختم کرنے کا، یہ انداز ہے مسئلے کو آگے نہ بڑھانے کا۔ اگر تمہارا غصہ آ گیا اپنی بیوی پر، اللہ کے واسطے گھر چھوڑ کے باہر نکل جاؤ۔ حضرت علی نکل گئے، لیکن کہاں جاؤ؟ ہوٹلوں میں نہیں، بیئر بار میں نہیں، دارو شراب میں نہیں، اور سگریٹ میں نہیں، اور یہاں وہاں نہیں۔ حضرت علی کہاں گئے؟ مسجد میں، مسجد نبوی میں سو گئے جا کر۔ اللہ کے نبی جب آئے، کہا صحابہ سے کہ جاؤ دیکھو میرا داماد کہاں ہے، دیکھو یہ نبی ہے، پیغمبر ہے، اور فاطمہ کے ابو ہیں، مسئلہ کیسے سلجھا رہے ہیں۔ کہا دیکھو کہاں ہے وہ، پتہ لگایا گیا، کہا وہ آپ کی مسجد میں سو رہے۔ اللہ کے نبی خود گئے، اللہ اکبر، اللہ کے نبی خود گئے۔ پیغمبر جیسی ہستی اپنی بیٹی اور میاں بیوی کے رشتے کو قائم رکھنے کے لیے خود تشریف لے گئے، اور مسجد نبوی میں علی کو سوتا ہوا دیکھا۔ علی کے جسم پر مٹی لگے ہوئے تھے، اس وقت فرش مٹی کی تھی۔ کہا خود بھی آباد ہو، خود بھی آباد ہو، اے ابو تراب کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، چلو گھر چلو۔ کوئی مسئلہ نہیں پوچھا، اور کیوں لڑائی ہوئی کچھ نہیں پوچھا۔ حضرت علی فوراً خاموشی کے ساتھ حضرت فاطمہ کے گھر چلے گئے، اور دونوں کے اندر رشتے دوبارہ قائم ہو گئے۔ محبتوں کے رشتے تو ایسا ہوتا رہتا ہے، کبھی لفڑے ہو گئے، جھگڑے ہو گئے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ طلاق اور خلا کی نوبت تک آ جائے۔ اس کو نبھاؤ، کسی طرح اس کو ختم کرو۔ یہ ذمہ داروں کا یہ کارنامہ ہونا چاہیے کہ اس رشتے کو ہمیشہ نبھاتے ہوئے چلنے کی کوشش کریں۔ اور اسی طرح آخری مسئلہ، جب چلنے کے لائق ہی نہیں ہے گاڑی، اب اتنا مسئلہ بگڑ گیا کہ صبح شام دونوں جھگڑے، میاں بیوی کا چہرہ دیکھے تو لڑنے لگے، شوہر بیوی کا چہرہ دیکھے لڑنے لگے، کسی حال میں معاملہ درست نہیں ہو رہا ہے، اب نبھنے کا کوئی بھی مرحلہ جو ہے سامنے موجود نہیں ہے، تو پھر شریعت کہتی ہے طلاق اور خلا کا مسئلہ لے آؤ، دونوں کو الگ کر دو۔ اس سے اچھا ہے کہ روزانہ اپنا گھر عذاب بن جائے، روزانہ اپنا گھر دوزخ اور جہنم بن جائے، اس سے تو بہتر ہے کہ دونوں کو الگ کر دو۔ تو شریعت نے اس کا بھی راستہ نکال دیا، جہاں تک کوشش ہو دونوں کے اندر صلح کے ذریعہ، محبتوں کے ذریعہ رشتے قائم کر کے چلایا جائے، اور جب آخری مرحلے پر پہنچ جائے تو شریعت نے راستہ رکھا ہوا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ العالمین ہمیں اور آپ کو میاں اور بیوی جیسے عظیم رشتوں کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے اپنے حقوق کو، جس کے تعلق سے جو حقوق ہے، ان تمام حقوق کو اللہ رب العالمین کا حق ہو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھے، ایمان بالخیر پر زندہ رکھے، ہماری موت ہو تو ایمان بالخیر پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن ونفعنی وإياکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔